آج ہم تاریخ کی سب سے شاندار ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجیز میں سے ایک کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اسے صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ہائی سٹیکس لیڈرشپ کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھتے ہیں جسے ہم قدم بقدم سمجھیں گے۔ تو چیلنج بالکل صاف تھا۔ ایک طرف 7 سال کی ایسی خوشحالی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور ٹھیک اس کے بعد 7 سال کا ایک ایسا تباہ کن قحط جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے ایک ایسی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت تھی جو پوری قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرتی۔ ٹھیک ہے، تو اس پوری کیس اسٹڈی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی عظیم حکمت عملی شروع ہوتی ہے صورتحال کے تجزیے سے۔ اس کیس میں صورتحال کیا تھی؟ ایک خواب جو دراصل ایک بہت بڑی معاشی پیشن گوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج کل کمپنیاں مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کرتی ہیں۔ تو یہاں قیادت کا پہلا کام بحران کا انتظار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس ڈیٹا کو یعنی خواب کو صحیح طریقے سے سمجھنا تھا، اور پھر جو سٹیک ہولڈرز تھے، بادشاہ اور اس کی کابینہ، انہیں اس آنے والے خطرے کی سنگینی کا احساس دلانا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو لیڈرشپ۔ اب جب پیشن گوئی مل گئی تو ایکشن پلان کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ کیا تھا؟ اس آنے والی بے پناہ دولت کو، اس فراوانی کو ایک اسٹریٹجک احساسے میں بدلنا۔ حضرت یوسف نے صرف منصوبہ ہی نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ کر جواب دہی بھی لی۔ انہوں نے صاف کہا، مجھے ملک کے خزانوں کا انچارج بنا دیں کیونکہ میں اس کام کو جانتا ہوں اور اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اعتماد، یہ ہوتی ہے اونرشپ۔ تو منصوبہ کیا تھا؟ بالکل سیدھا سا 3 قدموں کا پروگرام۔ پہلا، ان 7 سالوں میں جتنا ہو سکے غلہ جمع کرو۔ دوسرا، اسے ذخیرہ کرنے کے لیے ریاستی کنٹرول میں گودام بناؤ تاکہ سب کچھ مرکزی ہو۔ اور تیسرا، ایسی ٹیکنیک استعمال کرو کہ یہ غلہ لمبے عرصے تک خراب نہ ہو۔ بنیادی طور پر ایک مکمل سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم۔ 7 سال گزر گئے، منصوبہ بندی بہترین تھی، اور پھر جیسا کہ پیشگوئی کی گئی تھی، بحران آ گیا۔ اب حکمت عملی کا مرکز بدل گیا، ذخیرہ اندوزی سے انتہائی منظم تقسیم کی طرف۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوامی نظم و ضبط کیسے برقرار رکھا گیا۔ ایک انتہائی شفاف اور منصفانہ نظام کے ذریعے سب کو مل رہا تھا، لیکن ایک حد تک اس نے لوگوں میں اطمینان پیدا کیا اور افراتفری کو روکا۔ یہ بحران کے دور میں عوامی انتظامیہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس کی امید نہیں تھی، ایک ذاتی بحران جس نے پورے قومی آپریشن کو داؤ پر لگا دیا۔ اب قیادت کا اصل امتحان تھا کہ اس قانونی پیچیدگی سے کیسے نکلا جائے۔ اور یہاں اس حکمت عملی کی ذہانت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، مصر کے قانون کے تحت وہ بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں بھائیوں نے انجانے میں اپنے ہی قبیلے کے قانون کے تحت خود فیصلہ سنا دیا۔ ایک شاندار حکمت عملی کا اقدام۔ پورا سلسلہ دیکھیں کتنا سوچا سمجھا تھا۔ پہلے پیالہ رکھا گیا، پھر الزام لگایا گیا، پھر بھائیوں سے ہی پوچھا گیا کہ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور جب انہوں نے اپنی سزا بتا دی تو پیالہ مل گیا۔ اس طرح حضرت یوسف نے اپنا مقصد حاصل کیا، بغیر کسی قانون کو توڑے ہوئے۔ یہاں سے اب کیس اسٹڈی کا سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب توجہ تکنیکی حکمت عملی سے ہٹ کر جذباتی ذہانت پر آ جاتی ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں معاملہ صرف بحران کے انتظام کا نہیں رہتا، بلکہ ایک ٹیم کو، یا اس کیس میں ایک خاندان کو جوڑنے کا بن جاتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ اصل میں آہستہ آہستہ نفسیاتی دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی تھی۔ بڑھتے ہوئے خطرات، پیسوں کی واپسی سے پیدا ہونے والا احساس جرم، اور پھر پیالے کا الزام، ان سب چیزوں نے ان کی برسوں پرانی انکار کی دیوار کو توڑ دیا اور سچائی کے اظہار کے لیے زمین ہموار کر دی۔ اور جب سچ سامنے آیا تو حل کیا تھا؟ سزا نہیں، بلکہ مکمل معافی۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے پوری صورتحال کو نئے سرے سے بیان کر دیا۔ گزری ہوئی غلطیوں کو نادانی قرار دے کر آگے بڑھنے کا راستہ بنایا۔ مفاہمت کے لیے اس سے بہتر اوزار نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیں، ایک شخص پر کتنا ذہنی دباؤ ہوگا جو برسوں تک اپنی پہچان چھپا کر اتنا بڑا آپریشن چلا رہا ہے، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ انتقام کے بجائے تعمیر نو کا راستہ چنتا ہے۔ یہ عظیم قیادت کی نشانی ہے۔
تو اس پوری کیس سٹڈی سے آج کے لیڈر، آج کے ایگزیکٹوز کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اسے 3 اہم اصولوں میں خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا اصول، رد عمل کرنے کے بجائے فعال ہو کر دور اندیشی استعمال کریں، یعنی ان مسائل کے لیے منصوبہ بندی کریں جو ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ بہترین بحران کا انتظام ہمیشہ بحران سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، اخلاقی حکمرانی یعنی اخلاقی گورننس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ایک ناقابل مصالحت اثاثہ ہے۔ مشکل وقت میں ایمانداری اور شفاف نظام ہی وہ کرنسی ہے جو لوگوں کا اعتماد قائم رکھتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول، اصل کامیابی جذباتی ذہانت سے ملتی ہے۔ تکنیکی مہارت مشکل سے نکال سکتی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹیم کو دوبارہ جوڑنا، لوگوں کو معاف کرنا اور ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا، یہی چیز ایک عام لیڈر کو ایک عظیم لیڈر بناتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، ہر تنظیم کو، ہر ٹیم کو اپنے مستقبل میں کسی نہ کسی قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ معاشی ہو، تکنیکی ہو یا ثقافتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری کون کر رہا ہے اور حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ تیاری کا وقت ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔